سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حصوں کے ساتھ انسانوں کو خطاب فرمایا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا یا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو خطاب فرمایا، اور کہیں آپ نے فرمایا مومن کے ساتھ خطاب فرمایا، اور کہیں پر آپ نے کفار کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر دوسرے درجے آتے ہیں۔ مین درجے یہی ہے کہ جن درجوں میں اللہ نے تقسیم کیا انسان کو کہ یہ سب انسان ہے، جہاں ناس کا ہے اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک سے مخاطب میں اللہ تعالیٰ نہ کسی فرقے کو تشخیص نہیں کیا خاص، کہ ایک خاص کسی فرقے کے ساتھ آپ نے اس میں خطاب فرمایا۔ لیکن جب آپ نے یا الذین آمنوا کہا تو پھر ایک خاص طبقے کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، وہ لوگ جو اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی طریقے سے کسی وقت بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے علاوہ جو تھے ان سے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اس کو کہتے ہیں لا، میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بری ہوں تمام چیزوں سے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو میں اس کو نہیں مانتا اور میں اس سے بری ہوں۔ اس کو کہتے ہیں لا، انکار کرنا ہر چیز کا۔ الا اللہ، صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات پاک جو ہے اس پر ایمان لایا ہوں۔ ساری صفات کاملہ اسی کے پر ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اختیار میں ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تخلیق کی ہے، اور وہی ذات ہے جس نے ہمیں بھی تخلیق کیا ہے، پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان لایا ہوں اور اسی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ایمان لانے والوں کو یہ صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ایمان لانا اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو اس طریقے سے مانے۔ تو یہ ایمان ہے جو اللہ نے بتایا۔ جب ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں تو مقام انسان کو یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان ایمان کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ہر ایک کی وہ نفی کر رہا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکتا ہے، مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، توکل کرتا ہے تو اس پر کرتا ہے، غلطی ہو جائے تو معافی بھی اسی سے مانگتا ہے، بندوں سے نہیں مانگتا۔ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے۔ وہ اتنا بڑا کریم ہے سبحان اللہ کہ جس وقت بندہ معافی مانگتا ہے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنے کرم کو دیکھتا ہے۔ ماشاء اللہ، بندہ ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن پسند یہ چیز اس کو آتی ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر اپنے کرم کو آگے کرتا ہے
اور پھر اس کرم کا یہ ہوتا ہے، کرم کے ساتھ سب کچھ اس کا معاف فرما دیتا ہے، اس کے ایمان کو بلند کر دیتا ہے، اس کے سٹیٹس کو پھر اسی جگہ پہ لے آتا ہے۔ کتنا قریب ہے، دیکھیں مار ہم ہی کھاتے ہیں، تو اس ساتھ سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمیں کوئی فکر کرنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ باپ نہیں معاف کرتا، ماں نہیں معاف کرتی، چاچا معاف نہیں کرتا، چاچی نہیں کرتی، کوئی بھی نہیں کرتا۔ کلوز سے کلوز جو ریلیشن ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، ماں وہ بھی نہیں کرتی، وہ بھی اکڑ میں بہت مشکل سے شرائط کے ساتھ۔ اور میرے مولا میرا رب معاف کرنے میں کوئی شرط ہی نہیں ہے، صحیح کی شرط ہے، تو مانگ میں دے دوں گا تم۔ کیسی کریم ذات، تو اتنے بڑا دسترخوان اللہ تعالیٰ نے لگایا ہو، وہ بندہ معافی نہ مانگے، کمال کی بات ہے۔ پورے انسان دیا ہو پھر بھی معافی نہ مانگے، یہ کمال ہے نا۔ پھر تو یہ تو ایمان کا جو انسان کا بہت گھٹیا درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان فرمایا ہے، ایمان کے ساتھ یہ خوشخبری بھی دی ایمان والوں کو کہ گھبرانا نہیں، ڈچ آئیں گے تمہارے راستے میں، یہ میرا ٹیسٹ ہوگا تمہارے ایمان کا۔ کبھی لڑک جاؤ گے پھر کھڑے ہو جانا، پھر لڑک جاؤ گے پھر کھڑے ہو جانا، بس نا امید نہ ہونا۔ نا امید وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے اس کو ربی نہیں پیچھے، جس پالی کوئی نہیں، ہاتھ ہی نہیں کسی میرے پیچھے، جس کو پتہ ہے میرے پیچھے ہاتھ ہے، ایک طاقت ہے، وہ نا امید کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ضرورت ہی نہیں، نہیں سمجھے بات؟ اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ بس اصل چیز یہ ہے کہ سارا سکون جو ہے پوری زندگی کو سکون یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے چلے بنتا، اس کے تعلق، غلطی ہو گئی تعلق ٹوٹا، معافی مانگی تعلق جھاڑو، پھر غلطی ہو گئی تعلق ٹوٹا، پھر معافی مانگی پھر جاری، ہے نہیں گیا بیچ میں۔ یہ گیم ہے ہماری اللہ کے ساتھ چلنی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے آدمی مر جاتا ہے، مرتے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مگر میں تجھے کب کہا تو متقی بن گیا، بڑا پرہیزگار بن گیا، میں تو یہ کہا تو گناہ گار ایسا بن گیا جو معافی مانگنے والا ہو۔ بولے سبحان اللہ، کیونکہ کام ہے یہ، بالکل آسان کام ہے یار۔ اب یہ بیٹھے معافی میں باہر نکلے پھر وہی کام کر دیا، وہ یہ کیا کیا، پھر معافی مانگ لی، پھر درجہ ہو گیا، پھر درجہ ہو گیا، پھر کوئی غلط کرتی پھر درجہ ہو گیا، کرتے کرتے موت آ گئی، کہتے جنت کے دروازے کھول دو، کہہ رہا تو گناہ کرتا تھا، نہیں کام تو صحیح کرتا تھا، بالکل صحیح کام کر رہا تھا، کیوں کہ میں نے اس کو جنت جو دینی اس کی یقین پر دینی ہے، اس کو یقین تھا کوئی معاف کرنے والا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اس کو یقین ہے کہ پیچھے ہے کوئی معاف کرنے والا، تو وہ معافی مانگ لیتا مجھ سے۔ میں نے کہا تھا کہ بہت ہی کلین ہو، بالکل تیرے جسم پہ کوئی گناہ بھی نہ ہو تب مجھے جنت دوں گا، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو اگر گناہ چمٹا کے بھی کبھی لے آیا ساتھ تو اس کا انتظام کیا ہے، اس کا انتظام کیا ہے کہ اس کے مطابق آگ میں ڈال دوں گا، صاف کر کے پھر اس کو نکال کے جنت میں ڈال دوں گا۔ جنت ہے، کہتے جنت تو اس کے لیے مقدر بن چکی ہے کیونکہ اس نے لا کہہ دیا ہے، مقدر سمجھتے ہیں، لازم ہوگی اس کے لیے، جنت تو اس کے پاس گئی نہیں، اس کے پاس ہے۔ اب یہ ہے کہ جنت کے میں 100 سے زیادہ مجھے درجے رکھے ہیں، اب یہ درجہ پسند کر لے اب کس درجے میں جانا چاہتا ہے۔ میرے پاس تو وہ درجہ بھی ہے کہ نبیوں کا قرب بھی دے دوں گا، اولیاء اللہ کا قرب بھی دے دوں گا، صحابہ کا قرب بھی دے دوں گا، اور اپنے حبیب کا قرب بھی دے دوں گا، اور کیا چاہیے؟ مانگ، یہ کام کرنا ہے دنیا میں، کہ قرب بڑھانے ہیں۔ جنت تو ہے ہی پکی، بولے سبحان اللہ، جنت تو پکی ہے ہی، قرب بڑھانا ہے ہم نے، ایک قرب بڑھانے کے ٹل زور لگاتے ہیں، قرب بڑھانا ہے، قرب کو اللہ پہ کہتے ہیں یہ آمنے کے بعد ہی عمل صالحات۔ یہ بات کی نا دوسری کہ جنت کے لیے نہیں کی ہے،
میری اپنی باتیں پسند آئیں اس کو رکھ لیا کریں، نہ تو چھوڑ دیا کریں. کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہے، میرے اپنی پسند کی باتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ایمان کے بعد اللہ نے شرط لگائی ہے عام صالحات. ایمان تو ہو گیا ہے، وہ جنت کے لیے تھوڑی ہے. جنت تو پکی ہو گئی، آپ نے کہہ دی لا الہ الا اللہ، وہ تو پکی. ایک تو خود کہہ دی بار بار شیخ کراتا رہتا ہے آپ سے. سبحان اللہ ہر ذکر میں آپ کو یہی کلمہ پڑھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہی کہتا ہوں بولو لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی پکا کراتے رہتا ہوں، اس پہ جمے رہو. تو شیخ جو ہوتے ہیں وہ پکا جنت کر دیتے ہیں، آپ کی سرٹیفکیٹ لگا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. تو دوسری جو لگائی نا یا الذین آمنوا الصالحات، جنت کے لیے نہیں لگائی. یہ کیا ہے کہ میرے بندے پر تو ایمان لایا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو وہاں ہائی گریڈ حاصل کرنا جہاں تم نے جانا ہے. یہ کیا کھڈے میں لگا ہے. ایک شخص کو میں نے خواب میں دیکھا، لنڈن ماسک کا تھا، انتقال کر گیا. بہت قرآن وغیرہ پڑھتا تھا، سائڈ میں بیٹھ گیا، لگا تھا اپنے عمل پہ جو کرنا تھا. وہ بیچارہ جنت کے لیے کرا ہوا تھا، لیکن ہائی کلاس درجات کے لیے اللہ نے طریقے مختلف رکھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہائی کلاس جنت چاہتے ہیں اس طریقے کو اختیار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں سے ایک طریقہ آپ کو بتا دوں بہت آسان ہے سبحان اللہ کہ کسی ایسے آدمی کا ہاتھ پکڑ لو جو ہائی کلاس والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ کتنا آسان طریقہ بتایا. سبحان اللہ تو ایسے تو قرآن میں نہیں کہا تم ماں صادقین، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ پڑھ ہاتھ صادق دا. سبحان اللہ کیوں کہ جس کا ہاتھ پکڑ لے گا وہیں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ حساب ہو کیا نبی اسلام کہ جس سے تو محبت کرتا ہے تو جائے گا وہیں. سبحان اللہ ظاہر ہے جو بھی ہاتھ پکڑے گا اس سے محبت تو ہوگی، اس کو سبحان اللہ پوری نہیں ہوگی، کم تو ہوگی. ایک چھینٹا تو ہوگا محبت کا، تھوڑا سا دل تو خوش ہو جاتا ہوگا. تو ہاتھ سے پکڑا ہے، اگر نہیں ہوگا تو اللہ سے میں پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ آج ایک کیا مریض کو دیکھنے میں اللہ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائے. تو بہت اچھے آدمی ہیں لیکن کافی کرٹیکل حالت میں ہیں. اللہ ان کو زندگی نصیب فرمائے. تو کسی وقت انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا میرا، تو آنا جانا کمزور تھا، مجلس میں بہت کم بیٹھتے تھے، کبھی آگے کبھی نہیں ہے، سن لیا مصروف دنیا سب کچھ. عرصے سے بیمار ہے. تو جب میں آج گیا تو مجھے یاد کرا رہے کہ حضرت میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا ایک دفعہ. ایک بڑی گستاخی مجھ سے ہو گئی تھی کہ عید کا دن تھا اور سب لوگ لائن میں لگے ہوئے آپ سے ہاتھ ملا رہے تھے، تو میری طبیعت خراب تھی، میں لائن میں نہیں لگا تھا. اب یہ کس مقام پہ یہ باتیں یاد آ رہی ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا چیزوں کو یاد کرا رہی ہے؟ بس تو میں نے آپ کا ہاتھ بھی پکڑا تھا. اور لیکن بات یہ ہے اس ہاتھ پکڑنے کا انعام میں محسوس کرتا ہوں، ابھی اس کی کیفیت محسوس کرتا ہوں میں. مطلب بہت کرٹیکل حالت میں، مطلب سمجھے کہ تو آپ کا بڑا احسان ہے. اب حالانکہ کوئی اس سے مطلب میرا اتنا نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے، یعنی کہ صحیح میرے مجالس میں آنا بیٹھنا. گروپ کا جو طریقہ ہے ایک شیخ کے ساتھ ہوتا ہے انسانوں کا، اللہ نے جن کو قریب ہونے کے طریقے دیے ہیں اور جو کرتے بھی ہیں الحمدللہ، محنت بھی کرتے ہیں اس پر قریب ہونے کے لیے اپنے شیخ سے، اور کرنا چاہیے. یہی تو دین ہے، یہی تو راستہ جو ہوتا ہے، درجات کے راستے ہیں یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کا راستہ تو ایمان ہے، اور درجات کی بلند کرنے کا راستہ یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے بڑے پیار سے محبت کیا کہ جو آپ نے ہاتھ رکھا تھا، آج میں محسوس کرتا ہوں سارا سکون اسی میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بڑی دوائیں مجھے دی جاتی ہیں، سانس کا مرض کا بڑی بڑی سب کچھ کیا تھے، لیکن حضرت کیا احسان ہے آپ کا.
حالانکہ کوئی بھی ساتھ کو اتنا کنٹیکسٹ نہیں ہے، تو صرف ایک ہاتھ پکڑا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کو کیا حال ہوگی جو زندگی گزار دیتے ہیں اس شیخ کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس موقع میں پتہ چلتا ہے جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے آدمی، حقیقت بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یاد رکھنا، یہ بہت بڑا کام کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے محروم نہ ہوں۔ آپ پتہ بہت بڑا کام کرا دیتا ہے اگر اللہ نے توفیق دے دی کہ کسی شیخ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا فائدہ آپ اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، اب میں اس انسان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لفظ بتا رہا ہوں۔ کہتے میں نے یہ محسوس کر لیا اس وقت جب کہ سب ختم ہو چکے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سہارے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے آخری وقت کے لیے، اب آئیے ایمبولینس لے جائے گی مجھے۔ تو جو واحد سکون کسی چیز میں نیند کچھ نہیں، جس وقت میں آپ نے جو میں نے گلی رکھی تھی اس وقت میں دھیان کرتا ہوں اس پر اور اللہ کرتا ہوں، تو اسی وقت مجھے غنودی اور نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ ایک ایسی مریض، اب تو صحت مند بیٹھے ہیں نا، کسی مریض سے پوچھیں یہ باتیں وہ آپ کو بتائے گا۔ ایک سر درد ہو نا آدمی کے اندر تو وہی برداشت نہیں ہوتا آدمی سے، ہوتا ہے، ہاتھ میں درد ہو وہی برداشت نہیں ہوتا، آنکھ میں درد ہو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے مریض کا کیا حال ہوتا ہے جب کسی مرض میں مبتلا ہو بیچارہ، اور عرصے سے پڑا ہو، اس کو کہیں سکون نہ ملے، تو سکون نہ دے رہی ہو، لیکن ایک ایسے شخص کی انگلی جہاں لگتے گئی ہو اس کو نیند بھی دے رہی ہے، دراسے بھی دے رہی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ میں نے اس کو تسلی دی، میں کہا میں جھوٹی بات تو کروں گا نہیں، سچی بات کروں گا، اللہ نے تجھ سے اونچا کام کرا دیا ہے، اب تو زندہ رہ جائے، اب تو ہے نقش بندی مقام پہ اٹھے گا، اور تیری خواہش بھی یہی ہے۔ حالانکہ تجھے کچھ کام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جو محبت اور دل میں تیرے اس ہاتھ پکڑنے سے آ جاتی ہے انسان کے دل میں، کسی درجے کی محبت آ جاتی ہے اندر، بے ادبی کرتا ہے احساس پیدا ہو جاتا ہے، خدمت کرتا ہے خوشی پیدا ہو جاتی ہے، ڈانٹ پڑتی ہے مقدر ہو جاتی ہے طبیعت اس کی، کیوں میں نے اپنے شیخ کو تکلیف دی، یہ نہیں کیوں دیا، اپنے شیخ کو تکلیف کیوں دی ہوئی مجھ سے، یعنی یہ کیا کیفیت ہے کہ صرف ایک ہاتھ پکڑنے سے اتنا کرنٹ پہنچ جاتا ہے کہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں تو چراغ راہ کے جل گئے، سارے راستے کھل جاتے انسان کے، لیکن کیونکہ اسے پتہ نہیں چلتا، آدمی مست ہوتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن وہ کام ہو چکا ہوتا ہے اس کا۔ یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کس لیے کہ اللہ پاک نے ایمان دے دیا ہے، ایمان، ہاں وہ ایک آدمی بات کرتا، وہ جو چاروں کا انتقال ہوا تو ویسے اللہ نے دکھا دیا خواب میں مجھے ان کو، سلام دعا تھی مجھے، تو ان کو مطلب عمل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے، جو قرآن پڑھ جو ایک روٹین ہم کرتے ہیں کام سب، تو اب مطلب پتہ نہیں کون سا کام ہوگا، ایک کونسل ہاؤس نہیں ہوتا ہمارا، اس سے بھی چھوٹا ہاؤس، الحمدللہ وہ بھی مل جائے جنت میں، بہت بڑی بات ہے، وہی بڑی بات ہے، ہم تو اس کی مستحق نظر نہیں آتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے وہی دے دے، بڑا اس کا کرم آسان ہوگا، اپنے عمالوں کو دیکھ کے میں بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ تو ماشاءاللہ بڑے درجے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایسے ٹیک لگایا بیچارے باہر، وہ کچے سے ہوتی ہے ہمارا کونسل کا ہاؤس ہوتا ہے، اس سے چھوٹا کمرہ ہے، ایسا سوچ رہے میں یار بڑا وارملی اس سے بات کرتا ہوں، یہ آپ کا گھر کہتا ہاں جی یہیں رہتا ہوں، تو پھر ایک دو بات کی، پھر میں چلا گیا وہاں سے، تو کیا مطلب مجھے کیوں دکھائیے کہ یہ ہاؤس لینا ہے یا وہ ہاؤس دکھاؤں جس میں تو جائے تو تیری آنکھیں کھول جائیں، 70 کمرے، ایسا موتی کا سبز محل جس میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 اور کمرے ہوں گے، ہر کمرہ سجا ہوگا ہر مکمل چیز سے، وہ پوری سلطنت تجھے دی جائے گی، وہ چاہیے، یہ کونسل ہاؤس چاہیے، اس کے لیے کیا ہے کہ درجات بلند کرنے والے
وسائل کو اختیار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں نہیں مار کھائے تھا بس جی کافی ہے، نماز پڑھ لیتی ہے ختم، پڑھ لے ختم. سنتوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے کسی شیخ کے پاس؟ یہ کیا ذکر؟ اللہ کا شکر ہے تھوڑا تلاوت کر لیتے. اب بالکل صحیح ہے. آنکھ بند ہوگی تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کہاں ہے اور تو کہاں ہے. تو وہاں ہوگا جہاں تک تیری اڑان ہے، اور جس نے ہاتھ پکڑا ہے وہاں ہوگا جہاں تک وہ چیز کا ہاتھ پکڑا ہے وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں کہ ہاتھ پکڑنے کی جو محبت ہوئی ہے پھر زیادہ اجاگر ہو جائے گی وہاں پر، کہ وہاں وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جو یہاں دبی ہوئی تھیں. بولے سبحان اللہ. وہاں وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جو یہاں دبی ہوئی تھی. تو جو ہاتھ پکڑنے کی محبت اس انسان کی ہے اس وقت دبی ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنی ہمارے اندر ہے. لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو وہ محبت نہیں کرائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کو آپ کو اس تک وہاں تک لے جائے گی جہاں تک آپ سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں کہ محبت کا ایک اصول ہے، محبت بے قرار کرتی ہے آدمی کو. نہیں سمجھے؟ محبت کیا کرتی ہے؟ بے قرار کرتی ہے. فلمی گانے سنو گے جوانی میں آپ نے بہت سے، لتا منگیشکر یہ گا رہی ہے فلاں گا رہی ہے، وہ یہ بے قرار ہے پتہ نہیں کیا انتظار ہے، اس قسم کے گانے سنتے ہوں گے آپ، ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ محبوب کی بے قراری کو بتاتے ہیں. عورت بتا رہی ہے مرد کو، مرد بتایا عورت کو. یہاں تو یہ ختم ہو گیا پردہ. یہاں مطلب پتہ ہی چلا کہ محبت کسی جگہ بھی ہو کیسی بھی ہو وہ اس کو بے قرار رکھتی ہے. جیسے ماں اپنے بچے کی محبت، آپ یہاں آگے ماں وہ ہے وہ آپ بے قرار رہے گی. پتہ نہیں کیا حال ہوگا میرے بیٹے کا، فون نہیں آتے دنوں سے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، کچھ ہوا بھی نہیں ہوا. اب فون کرتے آپ نے چھینک مار لی تو اور بے قرار، پھر بار بار کہیں گے ہم تو ٹھیک ہو گیا کتنی دیر، طبیعت کس طرح دی ہے. اس کے کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ محبت ہے جس کو بے قرار کرتا ہے. بیٹے ٹھیک ہے تو تیرا کام صحیح ہے، پتر تیرا صحیح نہیں، تو ٹیلی فون کر لیا کرنا تھوڑا جا بس. اور تو ٹھیک ہے بس، اور تو ٹھیک ہے. ماں اس کو کہتے ہیں بے قراری. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. تو یہ ہے مجازی. حقیقی بے قراری کون سی ہے؟ جو حقیقی تعلق اور حقیقی محبت سے ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آدمی حقیقی محبت حاصل کرنے کے لیے محبت حاصل کرتا ہے وہ حقیقی محبت ہوتی ہے، مجازی نہیں ہوتی. اس اندازہ لگانے کی مجازی محبت کا یہ حال ہے تو حقیقی محبت کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کو کیسے کرا رہا ہے کہ میں اپنے شیخ کو نہ دیکھوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کیسے کرا رہا ہے گا کہ اس کی محفل باتیں، جب تو جنت میں میں باتیں کروں اس کا بیٹھ کے اپنے شیخ کا دیدار کروں، سبحان اللہ وہ جاگی نا اس کی محبت. سبحان اللہ اس بے قراری سے اللہ نے کہہ دیا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تو اسی جگہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ذریعہ اللہ نے بنایا ہے سبحان اللہ. کہ ایمان کے بعد اگر آپ اپنے درجوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اونچا جانا چاہتے ہیں تو ان وسائل کو اختیار کر لیں کہ تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں. جب بھی اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم عمل کرتے ہیں نا، عمل کرتے ہیں تو ہر عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ ثواب. بولے ثواب رکھا ہے نا. اے کرو یہ اتنا ثواب، یہ کرو گے تو اتنا ثواب، یہ کرو تو فلاں ثواب. یہ ثواب ہے کیا؟ یہ سیڑھیاں ہیں، سٹیپس. بولے سبحان اللہ. یہ سیڑھی ہیں جو آپ کو اوپر لے کے جا رہی ہیں جنت میں. جتنا آپ اعمال کریں گے آپ سیڑھی میں چلنا شروع ہو گئے، بلند ہونا چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ ثواب جو ہے وہ سٹیپ ہے. اللہ تعالیٰ کہ اب تو اس سیڑھی پہ پہنچ گیا، اس سیڑھی پہ پہنچ گیا. جب بھی کہتے ہیں کہ بندہ جو نفل پڑھتا ہے پڑھتا 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 وہ اللہ کے ساتھ کھلوں میں چلا جاتا ہے. تو جو لوگ اس میں محنت کرتے ہیں عملوں کو اختیار کرتے ہیں تو وہ درجات بلند کر رہے ہیں. یہی نہیں بس جو نماز پڑھ لیتی سب صحیح ہو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بس جی فرائض ادا ہو گئے الحمدللہ ٹھیک ہے. اور کیا کریں، دنیا کا کام بھی کرنے فلاں کرنے. جی سنت پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ فرض تو نہیں ہے،
یہ عام ہو کہتے ہیں نا، ہے نا، معلوم نہیں ہے اس سنت کا سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا. اب بتائیں ٹوپی کہاں پہنچائے گی، ننگا سر کہاں پہنچائے گا، اور امامہ کہاں پہنچائے گا؟ وعدہ کرتے ہیں امامہ کا ہاتھ سے پکا، جو کرتے ہاتھ کھڑا کرے کہ پکا امامہ پہنوں گا. اس حدیث کے بعد تو میرے ساتھ سنگ دل انسان ہوگا وہ بھی کہے گا میں نے پہننا ہے. جس کو نبی سے محبت ہوگی اور اس امامے سے اس کو محبت مل جائے اتنی بڑی کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا جو میری سنت پہ عمل کرے گا. تو مجھے بتائیں آپ کوئی ہے جو انسان پہ چھوڑ دے نیچے کر لیں؟ اتنے سے باندھے امامے کو کہ اللہ بس تیری محبوب کی محبت مل جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس چھوٹے سے کپڑے کو سر پہ باندھنے سے. میں نے اپنے نفس کو خوش کرنا ہے یا تیرے حبیب کو خوش کرنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اعمال ہے. جو نہیں کرتا نہ کرے، تیری مرضی. مرنا تو ہے نا یا نہیں مرنا، بیٹھا رہنا. ان مال سے جو آپ کے پاس مال ہے اس سے وہاں کچھ نہیں خرید سکتے آپ. وہ کہا جی میرے پاس تو اتنا مال ہے مجھے کیا ضرورت ہے، جنت مجھے ملے گی جنت میں. اس مال سے تو آپ وہاں اللہ اکبر کیا ہے کہ ایک ذرہ بھی نہیں خرید سکتے. اس مال سے سزا مل سکتی ہے، جزا نہیں مل سکتی. عجیب عجیب جملہ آئے تھے، نہیں سمجھے بات؟ جو چیز ایسی ہے اس پہ انسان مرے. میرے حضرت ایک بڑا اچھا جملہ فرماتے کہ مرنے والی چیز تے مردہ پہ ہے، کہ جو چیز خود مرنے والی اس پہ تو مر رہا ہے، جو فنا ہونے والی چیز پہ تو فنا ہو رہا ہے بیوقوف. اس پہ مر، اس پہ مر جو خود بھی زندہ ہے اور تجھے بھی زندہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ یہ اعمال ہے انسان کے جو ہر لمحے انسان جو عمل کرتا ہے ہر لمحے، اور کیسے کیسے انتظام کیے. سب سے اعلیٰ ترین انتظام اللہ نے جو کیا نا ہائی درجے کا، وہ کون سا ہے؟ سنت. سب سے اعلیٰ درجہ ہے کیونکہ نبی پاک میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تو اس پہ کوشش کرنے والا کے سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو اولیاء اللہ کے اندر سب سے ہائی مقام جس ولی کا ہے نا اس کا ہے جو سب سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والا. بڑے آسانی سے دیکھ لیا کہ وہ ولی اللہ ہے، اس میں کشف تھے، وہ ولی اللہ سے یہ کیا، وہ کچھ نہ دیکھیں. بس وہ دیکھیں کہ جو فنا فی الرسول تھا اور فنا فی السنت تھا وہ کون تھا. ہوتا باقی سب ڈرا. ہمیں تو قرآن شریف کو دیکھنا ہے نا جس کی گارنٹی، جس کے گن گائے جا رہے ہیں. گن کہتا ہوں نا جس کے ترانے گائے جا رہے ہیں. وہ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ قرآن کیوں پڑھتا پہ جی ثواب ہو جائے، فلاں کیوں کرتا پہ ثواب ہو جائے. وہ شارٹ کٹ مار، شارٹ کٹ مار، نبی کو پکڑ لے سب مل گیا، سب پیچھے رہ جائیں گے. نہیں سمجھے جتنا بڑا شارٹ کٹ ہے، کوئی زور نہیں، کچھ نہیں. اچھا اس میں زور کیوں نہیں لگتا؟ دیکھیں کیسے کیسے نقطے آتے ہیں ذہن میں. اس عمل میں زور کیوں نہیں لگتا؟ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ مصیبت کیوں نہیں لگتا؟ کیوں؟ یہ نبی کی محبت کا راستہ ہے. یہ راستہ آپ محبت سے طے کر رہے ہیں. کوئی جگہ نہیں ہوتی اس میں. مزہ آتا ہے، لوگ ہنستے ہیں تو لطف آتا ہے، لوگ منع کرتے ہیں تو لطف آتا ہے. کیونکہ حبیب کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا فقط دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی مرافقت نصیب فرما، قرب نصیب فرما. یہ دعا ہے. مطلب کیا ہے کہ ہمیں قرب نصیب فرما، کیا کہ ہمیں نبی کی اتباع نصیب فرما تاکہ ہم قرب حاصل کر سکیں. اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پڑھنا اس عمل کو اختیار کر لیں. دنیا کو چھوڑیں کہ ہم تو جو کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ دنیا کو یہ لباس پسند ہے، ہمیں یہ لباس اس لیے پسند ہے کہ اللہ کے قریب کرتا ہے. دنیا کو سارے یہ کلر پسند ہے، ہمیں یہ کلر اس لیے پسند ہے کہ اللہ نبی کے قریب کرتا ہے. اور محبت سے کریں. وہ جی تم صحابہ بننا پائے گا، اے بھی چھڑنا پائے گا جی، یہ بھی کریں جی. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ زبردستی نہیں ہے،
بلکہ جب سنو تو لوگ کہ الحمدللہ اللہ تو نے کرم فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا فرق پڑ گیا. سبحان اللہ. اب دونوں جذبے آپ اندر دیکھ رہے ہیں کون سا آپ کے اندر ہے. یہ پہنیں گے یا سب کیا کہیں گے یار نہیں پہنا تو اچھا داڑھی کٹو سب کیا کہیں گے. ایک درجہ کون سا ہے کہ یار نہیں پہنے تو اللہ کے نبی کہیں میں محبت سے محروم نہ ہو جاؤں. یا اللہ محروم نہ ہو جاؤں. میں ایک لمحہ میں چھوڑنا چاہتا اس فعل کو چھوڑنے کے لیے. میرے محبوب مجھے قریب ہو اس عمل کو کر لیں فرق پڑ جائے گا. اس میں محبت ہے چاہت ہے کوئی منزل ہے کریں گے. بٹیرے نہ بنے باز بنے باز. سبحان اللہ. باز بنے اونچی پڑوان رکھیں الحمدللہ ہائی چیز پہ جائیں. سبحان اللہ. فرشتے بھی آپ پہ رش کریں گے کیا عمل کر رہا ہے یہ شخص. سبحان اللہ. وہی کی عمل ہے. من آیا سنت دا فساد عمل. یہ اللہ سبحانہ نبی کرنٹ اتارے ہیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایک فساد آئے گا امت پہ فساد آئے گا. اس حدیث میں نہیں بتایا دیکھیں میں حدیث اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہوں آپ سے. سبحان اللہ. من آیا سنت دا فساد فساد کیسا فساد. کہتا فساد کا زمانہ آئے گا اور بڑا بھیانک فساد ہوگا. بڑی سی بڑی مقدس جگہوں پر بڑی سی بڑی اعلیٰ جگہوں پر سب سے بڑا جو معاملہ وہاں پر ہوگا وہ ایک ہی چیز کا ہوگا کہ وہاں میری شریعت و سنت کو ختم کیا جا رہا ہوگا. دس از فساد اکبر. ایک زمانہ ایسا آئے گا صحابہ بڑے حیران کہ جی وہ ایمان والے ہوں گے. کتنا ایمان والے ہوں گے جی ان کو شوق نہیں ہوگا درجے بلند کرنے کا. کہتے شوق ان کو اس کا نہیں ہوگا انہیں مکان اونچا کرنے کا شوق ہو جائے گا. کیا شوق ہوگا. درجے بلند کرنے کا شوق نہیں رہے گا بلکہ کیا مکانوں کو اونچا کرنے کا شوق ہو جائے گا. اسٹیٹس کو ہو جائے گا. ہائی کلاس بننے کا شوق ہو جائے گا. رسپیکٹ لینے کا شوق ہو جائے گا. فکر دنیا ہو جائے گا. فکر آخرت ختم ہو جائے گا. درجے کا درجات کو تو بھول چکے ہوں گے بلکہ جن جگہوں سے درجے بلند ہوتے ہوں گے ان کو بھی مٹانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ فضولیات ہیں. یہاں پہ وہ چیزیں ہونی چاہیے جو کیا کریں صلی اللہ دنیا کو بلند کرے دنیا کے درجوں کو اونچا لے جائے. ساری دنیا میں ہم نظر آئیں کہ ہم سب سے اونچے ہیں اور سب سے زیادہ ہائی ہیں. تم کیا ننگے ہو کے دکھاؤ گے جو ہم ننگا ہو کے دکھاتے ہیں اور تم کیا ڈانس دکھاؤ گے جو ڈانس ہماری لڑکیاں دکھاتی ہیں اور تمہاری لڑکیاں کیا ننگی ہوئی جو ہماری لڑکیاں ننگی ہوتی ہیں. مقابلہ ہوگا. بولے سبحان اللہ. وہ کون سا زمانہ ہوگا. سارے صحابی کہنے گے فساد کا زمانہ. کہتے ہیں میری سنتوں کا تو وہاں معاملہ ہی کچھ نہیں ہوگا. جو دین ہے جس پہ بخششیں ہیں جنتیں ہیں اللہ ملتا ہے جس سے وہ نام ہی نہیں اس کا تو پتہ ہی اس کا کچھ نہیں ہوگا. وہ تو عیب ہوگا. عیب سمجھتے ہیں ڈیفیکٹ ان دا لائف ڈیفیکٹ ان دا اسٹیٹس ڈیفیکٹ ان دا سویلائزیشن. وہ ڈیفیکٹ ہوگا عیب ہوگا. جیسے کہ آپ کے کپڑے کو دبا لگا ہوتا ہے نا. اٹ واز لائک دیٹ کہ اگر آپ کا کالا کوئی کپڑا لگ گیا میز پر تو دور سے یار دور سے دیکھتے ہیں کچھ دبا لگایا تیرے. ایسا ہے نا کوئی سنت پہ عمل کرے گا تو وہ اس طرح نظر آئے گا جیسے کہ دبا پڑ گیا ہے لوگوں کی تہذیبوں پر. اس سے جب کہا او یہ کر رہا ہے یہ میں نہیں کر سکتا بھائی بڑا مشکل ہے نہ یہ نہیں کر سکتا. وہ کوئی اور یار آسان کام بتائیں. یہ زمانہ آج تو نہیں جس میں ہم ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ. یہی ہے زمانہ. آپ بھی سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں. کوئی ایسا ماحول تو نہیں پیدا ہو گیا آج کل. عظیم ترین مقدس جگہوں کی بات کر رہا ہوں میں. عام جگہوں کی بات نہیں ہو رہی کہ اس سے بڑا بھی کوئی فساد آئے گا. اس فساد کو تو کوئی دنیا کی طاقت مٹا ہی نہیں سکے گی. نہ کوئی ولی نہ کوئی اللہ.
میرے حضرت نے اعلان کیا تھا کہ میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا اس اسٹیٹس کا ولی، ولیوں کی دکان کیا ہے تو رجال ہو جائے گا. نہیں سنیں گے بات لوگ کسی کی بھی. زمانے میں مذاق تمسخر کا زمانہ ہوگا، وہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ بتا سکیں کس کو. انٹلیکچوئل سب سے بڑا انٹلیکچوئل وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تنقید کرنے والا ہوگا. بولے سبحان اللہ. جو سب سے زیادہ تنقید کرنے والا ہوگا سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہوگا. سب سے زیادہ اس نے قرآن سمجھا ہوگا، سب سے زیادہ حدیثیں اس نے سمجھی ہوں گی. بڑا انٹلیکچوئل آدمی. یہ دیکھیں کیسا کہہ رہا ہے کہ رمضان میں کیا رکھا ہے، یہ تو ایک فلسفہ ہے کسی چیز کا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رمضان کی عنایت سے ثابت نہیں ہوتی یہ چیز نبی پاک قسم کی، یہ سنت ہی ثابت نہیں ہو رہی. آپ نے یہ فعل کبھی کیا نہیں. یہ تو ایک داڑھی جو رکھا تھا وہ اس طرح نہیں ملتے تھے اس وقت، اور یہ شیو کا سامان نہیں تھا تو لوگ اس لیے رکھ لیتے تھے داڑھی. اب یہ فلسفے ہیں. لوگ کہیں او بڑا انٹلیکچوئل آدمی اسلام کو یہی صحیح سمجھا ہے. اس کے فالوورز دیکھیں آج آپ جا کر، یہ کیا ہوتے ہیں میڈیا پر کروڑوں کے حساب سے فالوورز ملیں گے آپ. بولیں سبحان اللہ. اس میں ایک ڈیفیکٹس دکھانے والا مذہب پر. تو یہ کہیں وہ آج یہ وہ زمانہ آج کل تو نہیں ہے کہیں جو میں باتیں کر رہا ہوں. لگتا ہے آپ کو یہی ہے؟ اس زمانے میں رہنے والے انسان جو ہیں کہ وہ جانور، خنزیر، کتے اور بلیوں کی شکلوں میں، اسلوں کی شکلیں وہ ہوں گی. زمین ان سے تنگ ہوگی، ان پہ لعنتیں بیچتی ہوگی، ان سے پناہ مانگتی ہوگی، ان کے لیے دعا کرتی اللہ اس قوم کو اٹھا، مسئلہ بیچ، ولی بند، کتب بند، غوث بند، کچھ نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خود اپنا ایک انسان پیدا فرما دیں. دین تو پھیلانا ہے. مہدی علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو فتنہ ہوگا انہی کے مقابلے ہوگا جو اللہ کو انسان کو لے آئے. اس پہ تو اولیاء اللہ بھی اسے نہیں لڑ سکیں گے. وہ فتنہ دجالی ہوگا. اس کو مارے گا تو وہی جس کو اللہ سلیکٹ کر کے لائے گا امام مہدی علیہ السلام. وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں گے ایک جگہ کہ بھائی اتنا فتنہ بڑھ گیا. یہ زمانہ ایسا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہم چل رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کو بھیجے گا جو ریزرو میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ایک ریزرو میں رکھ لیا تھا نا اللہ پاک نے، اٹھا لیا تھا نا ان کو عیسیٰ علیہ السلام. جاؤ تو ہی جاؤ کر اس کا خطاب امام مہدی کو پیچھے کر دے. اس دجال کو تو ہی مار سکتا ہے. ایسا فتنہ ہوگا کہ کافی عرصے سے پہلے انسان کے قلوب کے اندر پیدا ہو چکا ہوگا. اس کا بڑا گندا تاثرات ہے اس فتنے کا. اثر ہوتے ہیں بری چیز کے. وہی اثرات جو ہمارے قلب میں جو ہمیں سنت پہ عمل کرنے سے روکتے ہیں. یہ دجالی فتنہ اندر آ چکا ہے. کیونکہ سب سے بڑی اس کی دشمنی صرف ایک چیز سے ہوگی، وہ اتباع رسول سے ہوگی. اب وہ اس کا علاج ہوگا. وہاں اس کا کوئی وار نہیں چلے گا. جہاں سنت ہوگی وہاں وہ فیل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آدمی کوئی نہیں وہ سنت عمل کرنے والا. تو آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، وہ اس لیے کہ اس کے اثرات قلوب میں پیدا ہو گئے ہیں. وہ اثرات ہمیں ہماری عورتوں کو ننگا کر رہے ہیں، بہنوں بھائیوں سب کو ننگا کر رہے ہیں، داڑھی کٹا رہے ہیں، سنتوں سے دور لے کے جا رہے ہیں، اس سے وحشت پیدا کر رہے ہیں، حرام کاری سکھا رہے ہیں، بری چیزیں سکھا رہے ہیں، نمازیں قطع کرا رہے ہیں، ہر احکامات کو دور کرا رہے ہیں. وہ شریعت کر گیا ہے، یعنی شریعت کہتے ہیں پہنچ گیا ہے. شریعت کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو، ہاں پینٹریٹ ہو رہے ہیں. وہ اثر کر رہا ہے یہ. تو جو اصل سامنے آ جائے گا مجھے بتایا اس کا کیا حال ہوگا. اسی لیے کہا ہے کہ دجال کی جو دعا بتائیے نبی ہر نماز کے بعد مانگتے تھے کثرت سے، کیونکہ اس زمانے سے اس کا اثرات کو ختم کرنے کا اللہ کے نبی کے اندر جو ہے اس کے اثرات کیے.
بڑا پیارا قصہ ہے, مجھے تھوڑا اس میں شاید ہو جائے. یہ امہات المومنین تھیں, تو انہوں نے مذاق کیا آپس میں کبھی ازواج مطہرات نے. تو ام سلمہ جو تھیں وہ کچھ ڈر ککسی تھیں, ڈر جاتی ہیں جلدی تھی اس کے واسطے. تو انہوں نے کہا ان کو ڈراؤ دجال سے. پورا واقعہ مجھے یاد نہیں آ رہا. تو ایک نبی کی ہدایت دیکھا, وہ چھپی ہوئی کمر میں بیٹھی ہیں, کانپ رہے اندر, ڈھکا اپنے آپ سے, اس کو کیا ہوا؟ تو وہ کہیں کہ کیا بات, کیا ہو گیا؟ کہتے دجال آ رہا ہے. نہیں بابو کہتے دجال کہاں آ رہا ہے؟ کہ نہیں سب لوگ مجھے بتایا دجال آ رہا ہے, دجال آ رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت بھی اس کا خوف باقی تھا, نبی ہم موجود تھے, تو کتنا بڑا فتنہ ہوگا وہ. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس فساد اور فتنے سے پروٹیکشن کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنتوں کو مت چھوڑنا, ورنہ وہ پینیٹریٹ جلدی کرے گا تمہارے اندر, اور تمہارے اندر جائے گا, تمہاری نسلوں کے اندر پھر چلا جائے گا. یہ امامہ تمہیں بچائے گا, یہ داڑھی تمہیں بچائیں گی, یہ میرا لباس تمہیں بچائے گا, یہ نقاب تمہیں بچائے گا, یہ پردہ تمہیں بچائے گا. اور اتنے بڑے فتنے سے تم نہیں بچ سکو. کتنا بڑا فتنہ ہے, خوف کریں آپ کو ہوگا کیا صورت. اس کا من حیات سنتی عندہ فساد امتی. تو اللہ نے اتنا بڑا اعلان فرمایا کہ اس موقع پر یہ نیت کر لیں آج سے آپ سنت کیوں عمل کر رہے ہیں, کہ اس موقع پر اس فتنے سے بچنے کے لیے جو میرے حبیب کی سنت میں عمل کرے گا, کیونکہ یہ راستہ میرے حبیب نے بتا دیا ہے ان کو. تو جس کو اس پہ یقین آ جائے گا اس بات کا, تو سمجھو اس کے اندر فتنہ بھی پینیٹریٹ بہت تھوڑا ہوا ہے. تو اس میں فخر لگتا ہے, ایک بہت بڑا مجموعہ بیٹھا ہے, اس مجموعے میں کچھ سب اللہ والوں کو ایسی بات کر رہا ہے کہ یہ تم اس پہ عمل کرو سنت پہ, تو اس میں سے کچھ عمل کر جاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. تو یہ نشانی بتاتا ہے کہ اس میں ابھی کم پینیٹریٹ ہوا ہے فتنہ, اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس چیز کو. اور جس کو زیادہ کر جاتا ہے وہ بھاگتا ہے ابھی اس سنت میں عمل کرنے سے. تو اللہ نے اعلان فرما دیا, بہت بڑا اعلان فرمایا, من احیا سنت عندہ فساد امتی اجر بیعت الشہید. ایک شہید کا ثواب کو آپ نہیں پہنچ سکتے. بلّہ یوں قرآن کہتا ہے اتنا بڑا ثواب کہ تم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے, اس کی زندگی کا تم معیار سمجھ نہیں سکتے کہ میں نے اس کو کون سی زندگی عطا فرما دی اس فعل کے اوپر. ایک شہید کا ثواب کو جو 100 شہید کرے مجھے بتا اس کا کتنا ثواب ہوگا. کریں گے عمل, مٹائیں فتنے کو, اس طرح مٹے گا, اپنے وجود پہ مٹا دیں اس کو. اور جو چیز روک رہی ہے آپ کہیں تو اندر چلا گیا میرے, جو مجھے سنت سے روک رہی ہے, اس کو میں ختم کروں, برباد کروں اس کو. اٹھنا بیٹھنا, سنت کی کتاب لیں, سنت کی پڑھیں, حدیث پڑھیں, اس پہ ایک حدیث بچوں کو بتائیں, اس پہ عمل کریں. یعنی اس نیت سے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں اس بڑے فساد سے جو پینیٹریٹ کر گیا ہمارے اندر, تو ہمیں مکمل کافر بنا دے گا. یہ کوئی جو دجال کا مشن کافر بنانے کا تھا, تو اس کے اثرات بھی انسان کو کافر بنائیں گے. اسی کے ساتھ انسان کو منافق بناتے ہیں, اسی کے ساتھ انسان کو فاسق بناتے ہیں, اسی کے ساتھ انسان کو منکر حدیث بناتے ہیں, اسی کے ساتھ انسان کو گستاخ رسول بناتے ہیں, اسی کے ساتھ انسان کو گستاخ ولی اللہ بناتے ہیں. اس کے ساتھ ہیں سارے اس فتنے کی. تو اس فتنے کو دبانے کے لیے کیا ہے, اسی طاقت کے ساتھ نبی پاک نے سنتوں پہ عمل کیا جائے اور کرایا جائے, اپنے اولادوں کو کرایا جائے. تو بات چلی تھی اللہ تعالیٰ کے خطاب سے, یہ تھی نا بات. کل کی حدیث تو میں وہ نہیں چل سکی, آج کا بات رہے گی تو کچھ ہے نا ہماری. تو ایمان والا ضرور جنت میں جائے گا, گارنٹیڈ ہے جنت میں جانے کی. لیکن درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں, اچھا قرب لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اعمالوں کو اختیار کریں. اس میں جو بھی آپ اعلیٰ درجے کا عمل اختیار کریں گے اسی درجے پہ آپ پہنچیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین تک پہنچیں,
ان کے درجے لیں، سبحان اللہ، تو ان کی اعمال اختیار کریں، وہ اس سے بھی زیادہ اللہ نے ایک اور سہولت دے دی، اور دے دی کہ اعمال بھی تو اختیار نہیں کر سکتا، اس کی صحبت اختیار کر لے۔ اس سے آسانی اور کیا ہو؟ میں اتنی نماز نہیں پڑھ سکتا جیسا میرا شیخ پڑھتا ہے، اتنی پارسائی تو میں نہیں کر سکتا جتنا میرے شیخ پارسا ہے، اتنی تو پھر نفس کو نہیں مار سکتا جتنے میرے شیخ کو مارا ہے، لیکن محبت ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، اللہ کی تکبیر بلند کرے اس بات کو۔ رہنا اس کے ساتھ چاہتا ہوں، لیکن کرنا ویسا نہیں چاہتا۔ تو چل پھر میں تجھے اس کا بھی آسانی سے طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کیا؟ کون ماس اس کے چپک جا، چھڈی نہ، پھر کیا ہوگا کہ پھر وہیں پہنچ جائے گا جہاں یہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ سناتے تھے میرے حضرت، سنا ہے، اللہ عنہ کتنی اس بات ہے کہ ولی اللہ کی زبان سے نکلا ہے، تو میرا ایمان تو گواہی دیتا ہے کہ شادی کی واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کہاں سنا ہوگا، آپ کا کشف تھا کیا تھا، بڑے پیار سے ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ محبت کا واقعہ ہے یہ، کوئی شرعی نقطہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ محبت کا درجہ ولی سنا رہے ہیں آپ کو، تو اپنی محبت سے سنا رہے ہیں، اور ایسا ولی سنا ہے جو صاحب شریعت ہے، اتنا صاحب شریعت ہے کہ اس کے نام نے یورپ کے اندر اسلام پھیلا دیا۔ یہ اسلام پھیلایا انہوں نے، یہ اصل اسلام ہے جو پھیلا ہے، اماموں والا، برقعوں والا، داڑھیوں والا، یہ امام ہے، یہ اسلام ہے، اس کے بارے میں اصل اسلام پھیلاتا ہے اللہ والا۔ تو اس کی زبان سے سنا تو کتنے بڑا واقعہ، کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی غوث پاک جی کتنے بڑے ولی اللہ گزرے، سرغنۂ ولی اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ان کے کروڑ کروڑ درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان سے خوب محبت نصیب فرمائے۔ تو ان کا دو ہی تھا، خدمت گزار جیسے ہوتے ہیں، جیسے اللہ والوں خود بخود بن جاتے ہیں لوگ، کوئی ملین ہوتا ہے وہی جوتے اٹھا رہا ہوتا ہے، وہاں یہ تشخیص نہیں ہوتی، جو خادم بنتا ہے وہ نہیں دیکھتا میں اتنا بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں خادم ہوں، اور جو سے کہتا ہے میں خادم ہوں، اس میں لطف آتا ہے۔ خدمت وہ ہے نا، خدمت کر حق مختوم شد کہتے ہیں نا، بڑا اعلیٰ درجہ ملتا ہے نا خادم کو، تم سے سچا صادق خادم جو ہوتا ہے، یہ ڈانٹ بھی کھاتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، تھپڑے پڑتا ہے، وہ پیار کرتے ہیں، پھر پیار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ دھوبی تھا، کیا کام کرتا تھا عبد القادر جیلانی، کیا کرتا تھا؟ کپڑے دھوتا تھا۔ یہ حضرت سنا رہے بات، مرنا سب نے، وہ بھی مر گیا، فرشتے آ گئے ربوں کا، کہتے جی میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں، میں رسولوں کا، کہتے میں تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، میں دینوں کا، کہتے آج تک یہ جواب سنا نہیں، ایسا سنا کیا جواب دے رہے ہیں؟ انہوں نے پھر ڈائل کر دیا اللہ کی طرف، یہ تیرا نظرت مومن آتا ہے، اس کام سارے وہی، ادھر ادھر رپورٹیں جو ہم نے چیک کی ہیں اس کی، کرتے ہیں ڈاکٹر صحیح چیک کرتے ہیں کیا رپورٹیں اس کی آئی ہیں، اندر جائیں گے رپورٹ چیک ہوگی نا ہماری، اس کے مطابق اسٹیٹس ملے گا نا جب جائیں گے ہم قبر کے اندر۔ ہم نے ساری رپورٹیں اس کی ساری چیک کی ہیں، معاملہ اس کو بالکل صحیح نظر آ رہا ہے، بول کیا رہا ہے، کون سی زبان بول رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی، تو اللہ نے جواب دیا کہ جنت کا دروازہ کھول، جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے جو میں قرآن میں کہا تھا کہ کون ماسادیں گے، میں عمل نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بیٹھنے دوں مجھے، یہ ساتھ میں نہیں بیٹھا، بلکہ میرے شیخ کے کپڑوں پہ جو میل لگتا تھا اس کو دھوتا تھا، تو پھر میں اس کے دل کو نہ دھوتا، کہ جو میرے محبوب کے کپڑوں کے میل کو دھوتا ہو تو کیا رب اس کے میل کو نہیں دھو دے گا؟ کیسا واقعہ؟ اللہ پاک ہم سب اعلیٰ درجات کے اعمال کرنے کی توفیق دروشی پڑھ لیں۔ عجیب بیان تھا آج بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے دانشتہ غیر دانشتہ جو گناہ اور خطائیں ہیں میرے مولا
تو بڑا کریم ہے، تو بڑا فضل کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے درجاتوں کو بلند فرما دے، یا اللہ ہمارے درجات بلند فرما دے، ہمارے ذکروں کو بلند فرما دے، ہماری عبادات کو قبول فرما دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں پیارے حبیب کی سنت سے محبت نصیب فرما، ان کا عمل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔